حضرت عرفہ بن ربیع حضور کے غلام تھے۔ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جبلہ احد پر لڑنے کے لیے گئے۔ وہاں روم کی فوجیں بھی تھیں اور عرب کے دیگر قبائل بھی تھے، اور ہمارے لشکر کی سپہ سالاری حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ حضرت عرفہ بن ربیع فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلی مرتبہ کافروں پر حملہ کیا تو کافروں نے اتنی ٹوٹ کر حملہ کیا کہ مسلمان حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ پہلے تو آپ کافروں کی صفیں توڑ دیا کرتے تھے، آج ایسا کیا ہوا؟ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ آج میں اپنی ٹوپی گھر بھول آیا ہوں۔ تو مجاہدین سوال کرنے لگے کہ جنگ کا ٹوپی سے کیا تعلق، آپ ہمارے سر کی ٹوپی لے لیں۔ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اس ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بال مبارک تھے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے ہر میدان میں فتح یاب کرتے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح مدینے میں سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہاں خالد بن ولید پر دشمن کی فوجیں حملہ کر رہی ہیں اور آپ یہاں پر سوئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھا، گھوڑے تیار کیے، لشکر جمع کیا اور میدان کی طرف نکل پڑا۔ ہم راستے میں ہی تھے کہ ایک نوجوان ہمارے سامنے سے گزرا جو انتہائی تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا جا رہا تھا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سپاہی اس نوجوان کے پیچھے لگائے، اس نوجوان کے پیچھے لگا دیے کہ پتہ کیا جائے کہ آخر یہ کون ہے۔ جب سپاہی اس نوجوان کے قریب گئے تو اس نے کہا کہ میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، ان کی اہلیہ ہوں، کہ وہ اپنی ٹوپی گھر بھول گئے تھے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ کافروں کی فوجیں منظم تھی کہ اچانک ان کی صفیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں کہ ایک نوجوان صفوں کو کاٹتا ہوا اپنی تلوار لہراتا ہوا ہمارے پاس آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت خالد بن ولید نے سوال کیا، اے نوجوان، آخر تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے، میں آپ کی زوجہ ہوں، آپ کی اہلیہ ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرک کی برکت ہے کہ کافروں کو کاٹتے ہوئے آپ کے پاس آئی۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی آ گئے اور کہنے لگے، بہادری سے لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی پہنچ گئے ہیں، ہم بھی آ گئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کہ اب اگر آپ نہ بھی آتے تب بھی ٹھیک تھا، کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو آ گئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب تک ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر حضور سے محبت نہیں رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے، اپنے پیارے نبی سے محبت نہیں رکھتے، تب تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔